السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ بالآخر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا ہو گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بھی معلوم تھا، اور جو عمران صاحب کے مخالفین ہیں، خواہ وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، سب کے علم میں تھا کہ عمران صاحب کو الیکشن سے پہلے سزا دینی ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تمام حربے ناکام ہو گئے، آپ 25 مئی 2022 سے لگا لیں، اسلام آباد میں جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ظلم و تشدد کیا گیا اسلام آباد میں، وہاں سے اگر آپ شروع کریں تو پوری پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا، لوگوں سے پریس کانفرنسوں کے ذریعے علیحدگی اختیار کروا لی گئی، کارکنوں پہ ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی، خواتین کو 6-8 ماہ سے جیلوں میں بند رکھا گیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا گیا، اور بالآخر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پارٹی برقرار رہی، کسی نہ کسی شکل میں لوگوں نے اپنا کاروبار جو ہے چھوڑ دیا، اپنا کاروبار قربان کر دیا، روپوش ہو گئے، لیکن پارٹی کے ساتھ وابستگی برقرار رکھی۔ عمران خان صاحب کو جیل میں کئی مرتبہ آفر کی گئی کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، میاں نواز شریف کی طرح 5-10 سال کا معاہدہ کر کے چلے جائیں، پھر آ جائیں، لیکن عمران خان نے باہر جانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ حقیقی معنوں میں سن آف سوائل ہے۔ عمران خان کی کیا چیز اسٹیک پہ ہے؟ عمران خان کو نہ پیسے سے دلچسپی ہے، نہ پراپرٹی سے دلچسپی ہے، ایک جان ہے جو ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن عمران خان نے وہ جان تو پہلی اسٹیک پہ لگا دی تھی پاکستان کے لیے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے میری جان چلی جائے، لیکن میں سمجھوتا نہیں کروں گا، سول سپرمیسی پہ سودا نہیں کروں گا، عوام کے حقوق پر سودے بازی نہیں کروں گا، وہ مافیاز جنہوں نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، ان مافیاز کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ بہت کوششیں ہوئی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو روکا جا سکے، اور آپ سب ان چیزوں کے گواہ ہیں، جو بھی زیادتیاں ہوتی رہی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہاں تک کہ جب انتخابات کا معاملہ شروع ہوا تو کس طرح لوگوں کو نومینیشن پیپر جمع کرانے سے روکا گیا، کس طرح گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر بالآخر بلے کا انتخابی نشان بھی چھین لیا۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ بن کے سامنے آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر سنڈے والے دن عمران صاحب کی اپیل پہ جب پورے پاکستان سے لوگ عمران خان کے لیے نکلے، پورے پاکستان سے لاکھوں لوگ نکلے، تو اہل اقتدار کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو لوگ آج یعنی ریلی والے دن پورے پاکستان میں پولیس کی تمام تر کوششوں کے باوجود، سیکورٹی اداروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، تو 8 فروری کو تو یہ کروڑوں کی شکل میں نکل آئیں گے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب، جو ایک فارمیلٹی پوری کر کے کیا جاتا ہے، اب اس کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد رات کی سیاہی میں اس کیس کو نمٹا دیا گیا اور 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ دیکھیے، عمران صاحب نے دھمکیاں ملنے پر کہا تھا کہ ہر مشکل، ہر سزا قبول ہے، ملک کے وقار اور خودداری کا سودا قبول نہیں ہے۔ اور آپ یقین مانیے
ان کے اس اعتماد کی وجہ سے آج یہ بات ہر پاکستانی کو معلوم ہو گئی کہ سائفر ایک سازش اور ایک حقیقت ہے۔ اس صورتحال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نوحہ گری ہوتی رہے گی۔ یہ اس فیصلے سے پاکستان کی جو حالت ہو گئی ہے، اس پہ نوحہ گری جاری رہے گی۔ آج میرا ارادہ بہت مختصر سا ولاگ بنانے کا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ میں عمران خان اور شاہ محمود قوموں کی خودداری اور وقار کا استعارہ بن کے زندہ رہیں گے۔ یہ سزا دینے والے اور یہ سزا دلوانے والے دنیا و آخرت میں دونوں جگہ رسوا ہوں گے۔ یہ فیصلہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا۔ اور دیکھیے، یہ فیصلہ عدالتی نظیروں میں اگر کبھی پیش کیا جائے گا تو تاریخ کے سیاہ ترین فیصلوں کی حیثیت سے کیا جائے گا۔ یاد کیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال پہلے عدالتی قتل کیا گیا۔ آج پاکستان کی سپریم کورٹ 45 سال کے بعد وہ مقدمہ سن رہی ہے کہ کیا وہ سزا صحیح تھی یا غلط تھی۔ 45 سال کے عرصے میں بڑے بڑے 30 مارخواں جج آئے، بڑے نامور وکلا آئے، لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی کہ بھٹو کے قتل کا جو فیصلہ تھا اسے کبھی نظیر کے طور پہ عدالت میں پیش کر سکے۔ اس فیصلے کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب کسی سیاہ فیصلے کا ذکر آئے گا تو اس فیصلے کا ذکر آئے گا۔ اب پاکستان کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپ نے عمران خان کو مایوس نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ 8 تاریخ کو باہر نکلنا ہے، اپنے ووٹ کی طاقت سے، اپنے کروڑوں ووٹوں کے ذریعے عمران خان کو واپس لانا ہے اور ظلم کا بدلہ اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ عمران صاحب کی سیاسی بصیرت کا کیا عالم ہے کہ انہوں نے ایک رات پہلے یعنی منڈے کی رات میں ایک پیغام جاری کیا۔ میں آپ کو وہ پیغام پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں ہر چیز ہے۔ اس پیغام کو سننے کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ان حالات میں۔ دیکھیے، عمران خان نے کہا، میرے پاکستانیوں، آپ سب نے یقیناً اب تک میرے وکلا سے سن لیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضوں اور قانونی ضابطوں کو رونتے ہوئے سائفر سمیت دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ سائفر وہ کیس ہے جس کو 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل عدم قرار دے کر از سر نو چلانے کا حکم دے چکی ہے، کیونکہ دونوں دفعہ اس کیس کو ایسے ہی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے چلانے کی کوشش کی گئی۔ پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ ضمانت بھی دے چکی ہے، کیونکہ اس کیس کی ساری عمارت ہی جھوٹ، دھوس، سازش اور فریب پر کھڑی کی گئی ہے۔ اب جبکہ مرکزی گواہان کے بیانات سے بھی اس کیس میں میرے اور شاہ محمود کے خلاف کچھ نہیں نکلا، تو منصوبہ ساز گھبرا گئے اور اسے قانونی قواعد و ضوابط مکمل کیے بغیر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹرائل نہیں بلکہ وہ فکس میچ ہے جس کا نتیجہ لنڈن پلان کے کرداروں اور منصوبہ سازوں اور ان کے مہروں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ اسی لیے مجھے اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے علم ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے ایک سخت سزا سنا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کریں۔
تو اس میں اپنے نامعلوم شامل کر کے 9 مئی کی طرز پہ ایک دوسرا فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو پہلے فالس فلیگ آپریشن سے حاصل نہیں ہو پائے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس اور بددل ہو کر 8 فروری کو گھروں میں بیٹھے رہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پرامن رہتے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے جیلوں میں قید بے قصور پاکستانیوں کو انصاف اور رہائی اب آپ کے ووٹ سے ہی ملے گی۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح کل آپ لوگ خوف کی زنجیریں توڑ کر باہر نکلے، ویسے ہی آپ لوگ الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور ووٹ کی طاقت سے لنڈن پلان کے منصوبہ سازوں کو شکست دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں جن کو چھڑی سے ہانکا جا سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 8 فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔